ہم سب ایک راستے پر چلتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ پر کیا ہو اگر وہ راستہ ہی ایک جال ہو، ایک ایسا جال جسے ہم تعلیم کہتے ہیں اور جو ہماری اصلی صلاحیتوں کو قید کر لیتا ہے؟ چلیں آج اسی نظام کے کچھ چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بل گیٹس، مارک زکربرگ، گوتم اڈانی، رچرڈ برانسن، یہ نام تو سب نے سنے ہیں۔ ارب پتی، کامیاب، لیکن ان کی دولت کے علاوہ ان سب میں ایک اور چیز کامن ہے۔ کوئی اندازہ؟ ایک بہت ہی حیران کن بات۔ یہ سب لوگ اس جال سے بچ نکلے جس میں ہم میں سے اکثر خوشی خوشی قدم رکھتے ہیں، اور وہ جال کیا ہے؟ ہمارا روایتی ایجوکیشن سسٹم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمیں کامیابی کا ایک فارمولا دیا جاتا ہے نا؟ لیکن اس فارمولے اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو بچپن سے دکھایا جاتا ہے، خوب پڑھو، اچھی ڈگری لو، پھر ایک زبردست نوکری، گھر، گاڑی اور لائف سیٹ۔ کتنا سیدھا سادہ فارمولا لگتا ہے، نہیں؟ لیکن ذرا یہ الفاظ سنیے، یہ اس خواب کے چکنا چور ہونے کی کہانی ہے۔ ایک شخص جس نے 18 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر تک، یعنی پورے 12 سال صرف پڑھائی کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں لی، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، آج بھی بے روزگار۔ یہ اس سسٹم کی ناکامی کی ایک جیتی جاگتی تکلیف دہ مثال ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سسٹم اتنا ناکام کیوں ہے؟ اس کا جواب اس کی جڑوں میں ہے، اس کی تاریخ میں۔ چلیں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظام آخر بنا ہی کیوں تھا اور کس نے بنایا تھا۔ یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس سسٹم کی بنیاد علم پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کرنے کے لیے رکھی گئی تھیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1806 میں پرشیا سے، جب نپولین نے ان کی طاقتور فوج کو ہرا دیا۔ اور پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ ان کے سپاہی حکم ماننے کے بجائے اپنا دماغ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بناؤ جو ایسے شہری پیدا کرے جو بس حکم مانے، سوال نہ کریں۔ اس پرشین ایجوکیشن ماڈل کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایسی نسل تیار کرو جو آنکھیں بند کر کے حکم مانے، جو صرف اتنا ہی کرے جتنا اسے کہا جائے۔ انہیں اتنا نہیں سکھایا جاتا تھا کہ وہ خود سے سوچنا شروع کر دیں۔ اور یہ ماڈل صرف فوج تک نہیں رکا، بہت جلد یہ فیکٹریوں اور سلطنتوں کی ضرورت بن گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ دیکھیں، جب صنعتی انقلاب آیا تو فیکٹری مالکوں کو ایسے لاکھوں مزدور چاہیے تھے جو چپ چاپ بنا سوال کیے کام کرتے رہیں۔ لوگ تو اپنے کھیتوں اور چھوٹے موٹے کاروبار میں خوش تھے، تو کیا کیا گیا؟ اسی تعلیمی نظام کو استعمال کر کے بچوں کی برین واشنگ کی گئی، ان کی کریٹیوٹی کو ختم کیا گیا، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ عزت سے پیسہ کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے، نوکری۔ اور پھر یہی ماڈل برطانوی ہندوستان میں لایا گیا۔ لارڈ میکالے کے اپنے الفاظ ہیں کہ تعلیم کا مقصد ایسے لوگ پیدا کرنا ہے جو خون اور رنگ میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن سوچ، اخلاق اور عقل میں انگریز۔ کیوں؟ تاکہ وہ برطانوی سلطنت کی وفاداری سے خدمت کر سکے۔ تو یہ تو تھی تاریخ۔ اب واپس آج کے دور میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس صدیوں پرانے سسٹم کے آج کیا خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وعدہ کیا جاتا ہے ایک محفوظ، خوشحال زندگی کا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لاکھوں گریجویٹس کے لیے حقیقت ہے بے روزگاری، بڑھتا ہوا قرض اور ایسی نوکریاں جن سے ان کا دل ہی نہیں ملتا۔ بس ہوم لون اور کار لون کی قسطیں بھرتے بھرتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ذرا اعداد و شمار دیکھیں۔ ہندوستان میں 25 سال سے کم عمر کے 42%، جی ہاں 42% گریجویٹس بے روزگار ہیں۔ یہ نمبر خود چیخ چیخ کر اس سسٹم کی ناکامی کی گواہی دے رہا ہے۔ اور ان نمبروں کے پیچھے اصلی انسان ہیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ یہ ایک بے روزگار گریجویٹ کا درد ہے جسے خاندان اور رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے اس جال کا جذباتی اور سماجی نقصان۔ اور ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ امریکہ میں ایک ٹرک ڈرائیور کی کمائی ہندوستان کے ایک اوسط انجینئر سے 10 گنا تک زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ڈگری کی اصل قیمت کیا رہ گئی؟ کیا یہ واقعی مالی کامیابی کی گارنٹی ہے؟ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ مسئلہ تو بس عام کالجوں کا ہوگا، لیکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ IITs یعنی انڈیا کے ٹاپ اداروں میں بھی درجنوں سٹوڈنٹس کو نوکری نہیں ملی۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اب وہ پرانا آزمودہ راستہ بھی کامیابی کی گارنٹی نہیں رہا۔
تو مسئلہ تو صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس جال سے نکلا کیسے جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سسٹم بنا کس لیے تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا کے لیے تھا جسے اربوں مزدوروں اور کلرکس کی ضرورت تھی۔ وہ دنیا اب بدل چکی ہے۔ آج کی دنیا کو کریٹو، خود مختار اور ہنرمند لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو نیا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ صرف ڈگری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ اصل پریکٹیکل سکل سیکھنے پر فوکس کریں۔ ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے خود کچھ کر کے دکھایا ہے، بھلے ہی وہ آن لائن ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، صرف نوکر بننے کا نہ سوچیں، خود انحصار بنیں۔ اور یہاں والدین کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنا ضروری ہے، لیکن صرف نمبروں کو ہی کامیابی کا پیمانہ نہ بنائیں۔ انہیں کتابوں سے باہر کی دنیا بھی دکھائیں، انہیں نئی نئی سکلز آزمانے کا موقع دیں۔ یاد رکھیں، کسی ایک ہنر کا جنون اچھے گریڈ سے کہیں زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو فرق صاف ہے۔ ایک طرف ہے روایتی راستہ، مہنگا، صرف کتابی علم اور ایک سخت ٹائم لائن جس کا مقصد ہے بس ایک نوکری، اور دوسری طرف ہے نیا راستہ، سستا، پریکٹیکل سکلز، اپنی مرضی سے سیکھنے کی آزادی، اور مقصد نوکری نہیں بلکہ اپنی زندگی بنانا ہے۔ آخر میں فیصلہ ہر کسی کو خود کرنا ہے۔ کیا ایک بنے بنائے سسٹم کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک اوسط زندگی گزارنی ہے، یا پھر اس سے باہر نکل کر اپنا راستہ خود بنانے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت کرنی ہے؟ تو آخر میں بس ایک سوال، کیا ہم اپنی زندگی بنا رہے ہیں یا صرف ایک بنے بنائے سسٹم میں فٹ ہو رہے ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔